الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سے عبد المحسن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ میں نے ایک حدیث کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری کوئی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا۔ تو میرے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ یہاں تو گناہ کی ایک ترغیب دی جا رہی ہے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ جناب عبد المحسن صاحب، یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اور جس کا آپ کے ذہن کے اندر الجھن بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اسی مفہوم کی حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ تو آپ نے ظاہری طور پر اس حدیث سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اور جو الجھن پیدا ہوئی ہے، یہ الجھن بہت سے لوگوں کو اس حدیث کے حوالے سے پیش آتی ہے اور فوری طور پر انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ بظاہر اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا، وہ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں اور اس مفہوم پر قرآن مجید کی آیات، اگر آپ ان سب پر نگاہ ڈالیں تو قرآن مجید میں کہیں بھی یا احادیث کے اندر گناہ کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، بلکہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور گناہ سے بچنے کی ترغیب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بشری کمزوریوں کی بنیاد پر انسان سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی کوتاہیاں، کمزوریاں انسان کے عمل سے ہر وقت صادر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے اور اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دراصل اس آیت کی تفسیر ہے، یہ حدیث جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی قرآن مجید میں اس وعید کو پڑھ کر جس میں گناہ کے سلسلے میں کہ گناہ کے قریب تک بھی نہ جاؤ، اور اس پر انتہائی سخت وعید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی، تو جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو بسا اوقات اسے مایوسی ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کا جب وہ جائزہ لیتا ہے اور اپنا احتساب کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تو گناہوں سے بری ہوئی ہے، تو اس میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی سے نکلنے کا راستہ یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن رحمت بڑا وسیع ہے۔ جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن کھلا ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور مایوسی کا شکار نہ ہو، اور اس بات پر حوصلہ نہ ہار دے کہ چونکہ میں نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، میرے تو اعمال جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، سارے کے سارے اعمال ہی سیاہ اعمال ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو یہاں پر ترغیب دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ جب تک تمہاری زندگی کا آخری سانس ہے اس وقت تک، نزع کی حالت شروع ہونے تک، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو تمہیں مہلت کے لیے وقت دیا گیا ہے، اس وقت کے اندر اندر جس وقت بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو معاف کرتی ہے۔
تو یہ اس آیت کی بنیادی روح اور یہ حدیث جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، اس سے بظاہر جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر جس وقت آدمی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر اور جتنی بھی احادیث ہیں، اس پورا ذخیرہ حدیث کے اندر کسی جگہ میں بھی گناہ کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، بلکہ گناہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے۔ یہاں توبہ کی ترغیب دلانا مقصود ہے کہ گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھیں، اپنے سیاہ اعمال نامے کو نہ دیکھیں، اور جو کچھ آپ سے انسانی کمزوریوں کی وجہ سے ہو چکا ہے اس پر مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ایک بڑی صفت اس کی صفت الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور الرحیم، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا اس حوالے سے سکھائی، بڑی جامع دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اگر آپ کو شب قدر مل جاتی ہے تو آپ کون سی دعا کریں گی؟ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا بیان فرمائی اور اس کا ذکر کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اب اس میں جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، ہمیں معاف کر دے، اے غفور الرحیم، اے بخشنے والے مہربان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کا مظہر انسان کے یہ اعمال ہوتے ہیں کہ جب انسان عمل کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ اس صفت کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی کمزوری اور کوئی ایسا گناہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، یا یہ سوچتے رہیں کہ اب تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ دونوں شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے اس کے دھوکے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے بغیر نہ تو توبہ کی توفیق انسان کو مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور نیک کام کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔